بعد جب عید آتی ہے تو عید کے دن تو روزہ حرام ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں، بارہا یہ بات آپ کے سامنے رکھ کی گئی۔ مگر جیسے عید تمام ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے مطالبہ کیا کہ عید کے تمام ہو جانے کے بعد تم اگر چاہو اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، کہ ماہ رمضان میں ایسا نہیں کہ چونکہ واجب ہو گیا تھا لگا جبرن قہرن مجبورن رکھنا ہی تھا لہذا رکھ لیا، اگر تم اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ہم کو پھر دوبارہ موقع دیتے ہیں، تم 6 دن اور روزہ رکھو۔ اگر تم نے عید کے بعد 6 دن 2 3 4 5 6 7 اگر تم نے عید کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو سمجھو ہم تمہیں سارے سال کے روزے کا ثواب دیں گے۔ ماہ رمضان کا روزہ تو واجب تھا، تو رکھا ہی، اور جب ماہ رمضان کے بعد عید ختم ہو جائے، عید کے دن حرام، عید کے بعد دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اگر 6 دن تم نے روزہ اور رکھا ہے تو ہم تمہیں سال بھر کا روزے دار نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور بعض علماء نے بہت حسین بات کہی کہ حساب تو بہت کھلا ہوا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اگر پروردگار تم کو سال بھر کا روزہ دار قرار دیتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے ہاں کم سے کم جو ثواب رکھا گیا ہے وہ ہے 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کم سے کم ثواب جو خدا نے رکھا ہے عمل پر وہ ہے 10 گنا۔ تو 6 روزے آپ نے رکھے، کتنا ثواب ملا؟ 60، یعنی 2 مہینے۔ ابھی 1 مہینے ماہ رمضان کا رکھا ہے، اس کا ثواب کتنا ملا؟ 10 مہینے کا۔ تو 10 مہینہ ماہ رمضان میں کور کر لیا، 2 مہینے کو 6 دن میں کور کر لیا، سارا سال تو پورا ہو گیا۔ سال میں 12 ہی مہینے تو ہوتے ہیں، کوئی 14 مہینے تو نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح محمد علیہ وسلم